ویلکم بیک ناظرین. بلا جھجک کے اندر بات ہو رہی ہے کل جو سانحہ ہوا اور جس کے اندر 36 کے قریب جو عزاداران علی تھے وہ شہید ہوئے اور 250 کے قریب لوگ زخمی ہوئے. اشرف رحمان صاحب بریک پہ جانے سے پہلے علامہ صاحب نے بات کی کہ جناب وہ تازی اندر چلا گیا تھا، تو ایک فوری طور پہ ذہن میں آتی ہے کہ شاید پولیس والے ریلیکس کر گئے ہوں تھوڑا سا کہ اب تازیہ تو اندر چلا گیا تو اب لوگ بھی چلے جائیں گے. جی ہو سکتا ہے. یہ جب ایک آپ کافی دیر سے ڈیوٹی پہ موجود ہیں تو آپ اپنی وجہ ایک ہیومن ایٹیچیوڈ ہے نا، ہے کچھ روزے کے افطار کا بھی وقت تھا، سب کچھ تھا. لیکن میں ساری جو اب تک گفتگو ہوئی ہے اس کے حساب سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھیے یہ کوئی ایک واقعہ نہیں ہے، یہ ایک کوئی اکا دکا ایسے واقعات نہیں ہو رہے. ہم ایک پورا ایک جو پاکستانی قوم ہے ایک جلوس کی مانند یہ جا رہی ہے اور اس پہ متواتر حملے ہو رہے ہیں. اور جب ہم اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں، اس کا انالیسس کرتے ہیں، تو ہم لے دے کے وہ بیوروکریسی کے بعد جا کے پولیس کو ایک جا کے وہاں پہ اس کو ٹارگٹ کر دیتے ہیں. کل کیا بھی ہم نے، حالانکہ ایک پولیس والا بھی شہید ہوا. ابھی بھی ہم یہاں پہ یہی کر رہے ہیں، اگر آپ غور کریں تو ابھی بھی ہم یہاں پہ یہی کر رہے ہیں. ہمیں اب ضرورت ہے ایسے رضاکاروں کی جو کہ 24 گھنٹے ہمارے اس جلوس جو پاکستانی قوم کا چل رہا ہے اور اس پہ متواتر جو حملے ہو رہے ہیں اس کے ساتھ چلے. اس کے لیے آپ کو ضرورت ہے پولیٹیکل موبلائزیشن کی. اگر کیبنٹ ایک ڈیسیجن لیتی ہے اور بیوروکریسی پہ دے دیتی ہے کہ بیوروکریسی جا کے اس کو امپلیمنٹ کرے، ایسا ہو نہیں سکے گا. آپ مطلب کہاں ہیں لاہور کے لیڈرز، کہاں ہیں جو پنجاب کی حکومت چلا رہے ہیں وہ لوگ، اور کہاں ہے جو پاکستان کی کسی بھی صوبے کی حکومت چلا رہے ہیں جس پارٹی کا جہاں جہاں پہ زور ہے اور اس کے لیے کوئی ہمیں ڈس ایگریمنٹ نہیں ہے. تو وہ یہ تو آپ کو 24 گھنٹے چاہیے. لوکل پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے اس کا انفلوئنس ہے. ایک واقعے کی میں بات نہیں کر رہا، یہ جو پوری دہشت گردی کا پورا ایک سلسلہ چل رہا ہے اس کے لیے ہمیں ہر وقت مانیٹرز چاہیے. صحیح. تو اگر میں پاکستان مسلم لیگ نون ہے مثال کے طور پہ لاہور میں اور پنجاب میں، اور پیپلز پارٹی ہے سندھ میں، یہ ایم کیو ایم ہے. ایم کیو ایم شاید کسی حد تک ہو بھی اس طرح تھوڑی سی آرگنائز. تو یہ ان لوگوں نے اپنے کارڈرز کو موبلائز کرنے کے لیے دہشت گردی کے خلاف آج تک کیا کیا ہے؟ گراس روٹ لیول کا ورکر. جی رانا صاحب یہی سوال. دیکھیے اس میں بات یہ ہے کہ یعنی جیسے علامہ صاحب نے کہا، دیکھیے اس میں یعنی جلوس کے انتظامات پولیس چاہے اپنے طور پہ کتنے ہی فول پروف کیوں نہ کرے، یہ ہو نہیں سکتا کہ جو آرگنائزر ہیں انہوں نے اپنے طور پہ خود بھی اپنی حفاظت کا انتظام کچھ نہ کچھ اپنے لیول کے اوپر جو ہے وہ نہ کیا ہو. اور یہ جو بات ہے کہ جب افطاری کا ٹائم ہوا تو ریلیکس ہونا جو ہے یہ بالکل بات سمجھ آتی ہے کہ جب جلوس بھی ختم ہو گیا اور جیسے علامہ صاحب نے فرمایا کہ اناؤنس بھی ہو گیا تو اس کے بعد ایک ریلیکسیشن کا، ایک اطمینان کا جو ہے وہ پہلو ضرور آیا ہوگا. اب اس میں دیکھیں جیسے رحمان صاحب نے بات کی ہے، دیکھیں بات یہ ہے کہ اس میں جو یہ دہشت گردی جو لوگ کر رہے ہیں، جو لوگ اس میں ملوث ہیں، یا تو یہ ہونا کہ ان کے متعلق پتہ نہ ہو. بڑی سیدھی سی بات ہے، کس کو نہیں پتا کہ قبائلی علاقے میں اور جو بارڈر ہے افغانستان پاکستان کا، بالکل ٹھیک ہے، وہاں پہ کیمپ جو ہے قائم ہے اور ان کیمپوں کو چلانے والے لوگ کون ہیں؟ بالکل. قاری حسین کا کس کو نہیں پتا، الیاس کشمیری کا کس کو نہیں پتا، قاری ظفر کا کس کو نہیں پتا، بدر منصور جس کے آدمی یہ جو احمدیوں کی عبادتگاہوں پہ حملے ہوتے کس کو نہیں پتا ساری چیزوں کا. اب اس میں بات یہ کہ وہ جو جگہ جہاں پہ یہ ساری برین واشنگ ہو رہی ہے، سارا کچھ ہو رہا ہے، وہ لوگ بھی اور وہ جگہ بھی ابھی تک ہم وہاں کو ریچ آؤٹ نہیں کر سکے. جو فوجی آپریشن، ملٹری آپریشن ہو رہا ہے، ٹھیک ہے انہوں نے سوات کو کلیئر کر لیا ہے، جنوبی وزیرستان کو کر لیا، لیکن ابھی شمالی وزیرستان بالکل وہ باقی ہے. لیکن رانا صاحب ایک آپ کو مبارکباد پیش کرنی. جی فرمائیں. مطلب دیکھیں 1400 سال سے فروئی اختلافات چل رہے ہیں نا، لیکن ایک بات پہ شیعہ سنی اتحاد ہو گیا اور وہ ہے رانا صاحب کا استعفیٰ. دیکھیں اس میں دیکھیں بات یہ ہے کہ مطلب چلیں وہ تو سمجھ آتی ہے ہمیں، وہ جو آپ کے فیصلہ آباد کے ہیں ان کی تو سمجھ آتی ہے کہ پولیٹیکل رائبلری ہے. کل شیعہ علماء کی طرف سے بھی یہی ڈیمانڈ آئی تو مجھے بڑی خوشگوار سی. دیکھیں اس میں بات یہ ہے کہ جو یعنی ایک بات چل رہی ہو اور جب تک آپ دونوں فریقین کا موقف جو ہے وہ نہ سنیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس
یقیناً اگر ایک آدمی نے خواہ اس کے اپنے ہی کیوں نہ مقاصد ہوں، اس نے کوئی نہ کوئی بات تو کی ہوگی نا، کیونکہ یہ پہلے آپ کے اوپر کیوں حملہ ہو رہا ہے، یا آپ کو سنگل آؤٹ کیوں کیا جا رہا ہے پی ایم ایل این کی پوری گورنمنٹ میں؟ دیکھیں اس میں بات یہ ہے کہ ایک ذمہ داری جو ہے وہ براہ راست حکومت کی بنتی ہے، پھر حکومت میں آگے پھر چیف ایگزیکٹو وزیر اعلیٰ کا آتا ہے، اس کے بعد پھر جو آدمی لا اینڈ آرڈر کی صورتحال سے متعلقہ ہے تو ایک ذمہ داری تو جو ہے وہ بنتی ہے، اور اس حوالے سے جو ہے وہ یہ بات میں سمجھتا ہوں کہ یہ بیٹھ کے اس بات کو ریزالو ہونا چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف میں دوسری طرف کی بات کروں، میں خود بھی سمجھتا ہوں کہ پہلے کوئی بائی الیکشن چلتے رہے، اس کے بعد پھر یہ سیلاب کی سچویشن آ گئی، تو اس میں میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بیٹھ کے آپس میں ان چیزوں کو ڈسکس کرنا چاہیے، اور اگر یعنی اہل تشیع علماء کا اگر یہ یعنی ان کی سوچ ہو کہ جی دیکھیں فلاں جو ایکٹیویٹیز ہیں یا فلاں عمل جو آپ نہیں کر رہے وہ آپ کو کرنا چاہیے، اور اگر وہ نہیں آپ کر رہے تو اس کی بنیاد کے اوپر ہمیں گلہ ہے، جس گلے کی بنیاد کے اوپر ہمارا پروٹیسٹ ہے یا ہم اس چیز کا مطالبہ کرتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہمیں کرنا چاہیے، استعفیٰ کرنا چاہیے، نہیں میں سمجھتا کہ وہ بات جو ہے وہ ہمیں بیٹھ کے کرنی چاہیے، بالکل بیٹھ کے بات کرنی چاہیے۔ کیا بات ہے جی، آپ نے ان کے استعفے کا مطالبہ میں نے بالکل مطالبہ کیا، اور بلکہ یہی درخواست کروں گا اب بھی۔ اس کی وجہ یہ ہے وہ حل ہے جی، نہیں حل نہیں ہے، لیکن بات وہی ہے، ایک غلطی انسان سے ہو سکتی ہے، دوسری ہو سکتی ہے، لیکن پے در پہ انسان غلطیاں کرتا جائے تو پھر تو شکوک و شبہات یقین میں بدل جاتے ہیں نا۔ جی سب سے پہلا قدم جو رانا صاحب نے اٹھایا تھا اس حوالے سے جس سے شیعہ قوم میں نفرت پیدا ہوئی ان کے بارے میں، جنگ کے الیکشن میں انہوں نے سپاہی صحابہ کو اپنے کندھے کے ساتھ کھڑا کر کے شیعہ کافر کے نعرے، وہ تو گورنر صاحب بھی گئے تھے، گئے ہوں گے گورنر صاحب بھی گئے تھے۔ اس وقت جو پنجاب ہماری ہمدردیاں مسلم لیگ کے ساتھ ہے، شہباز شریف صاحب کو جس طرح ہم عزت دیتے ہیں، پروٹوکول دیتے، خاص طور پر میری ذات کہ ان کا ماضی، ان کا حال، جس طرح میں نے ان کے ساتھ دیا، شیعہ قوم میں فرد واحد میں تھا کہ جس طرح ان کے ساتھ کندھا ملا کے کام کیا تھا، اور اس وقت مسائل بھی حل کیے تھے اور ہوئے تھے، لیکن اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں ایک تو کنارے پہ لگا دیا، کوئی بات نہیں، ہمیں اس چیز کی خواہش نہیں ہے۔ رانا صاحب نے اس الیکشن میں یہ کام کیا، اس کے بعد پورے ملک میں ایک طوفان ہوا، گورنر صاحب نے ان کے خلاف، یہ انہوں نے ان کے خلاف، میں اس پہ نہیں پڑھنا چاہتا، ان کے ذاتی سیاسی مقاصد ہوں گے، لیکن ایک کام غلط ہوا جس کی طرف میں نے وزیر اعلیٰ صاحب کو متوجہ کیا۔ اس کے بعد معاملہ آتا ہے ابھی اس وقت جو کل کا معاملہ ہوا، اس میں جو رانا صاحب نے بیان دیا، شیعہ قوم اس سے متنفر ہے کہ ان کو یہ چاہیے تھا کہ بجائے اس کے کہ اس معاملے کو، انہوں نے کہا جی سب چیز پرسکون تھا، مطمئن تھا، سب کچھ انتظامات تھے۔ اب یہ کمشنر صاحب جو اس وقت فیلڈ میں موجود ہیں، وہ رات کا انٹرویو ان کو سن لیں، وہ اعتراف کر رہے ہیں کہ ہمیں جس طرح انتظامات کرنے چاہیے تھے ہم نہیں کر سکے۔ ظاہر ہے اب غلطیاں ہو سکتی ہیں، بات وہی میں یہ نہیں کہتا، نہیں علامہ صاحب، اگر وہ یہ کہیں گے جی بڑے پرفیکٹ انتظامات تھے تو پھر نہیں، اب سوال یہ آ رہا ہے کہ جب یہ وزیر قانون ہے، قانون کا تحفظ کرنا، قانون کا نفاذ کرنا ان کی منصفی ذمہ داریوں میں شامل ہے، اور پھر وہاں بھی انہوں نے خود اعتراف کیا، ہوم منسٹر تو نہیں ہے نا جی، لا منسٹر ہی ہے، قانون سازی ان کا کام ہے۔ درست ہے، میں کر تو سوال اس وقت ذمہ داریاں یہ نبھا رہے ہیں ان کی، ان کو بنا ٹھیک ہٹ جائیں گے کہ وزیر داخلہ بنائے، پنجاب کا کیوں نہیں بنا رہے؟ سوال اس وقت یہی ہے، انہوں نے خود اب اعتراف کیا، اور اس سے پیشرا حکومت ان کے وزیر کے نام ہے پرویز الہی صاحب کے دور میں، آپ ابھی شوکت عزیز صاحب کی بات کر رہے تھے، اس سے پہلے یہاں یہ ان کے جو مشیر تھے طاہر اشرفی صاحب، انہوں نے کھڑے ہو کے اناؤنس کیا تھا اسی بھرپور میٹنگ میں کہ اتنے لشکر کے پاس اتنے افراد ہیں، فلاں کے پاس اتنے ہیں، فلاں کے پاس اتنے، فلاں کے پاس اتنے ہیں، اور اس اعلان کے بعد میں نے کھڑے ہو کے یہ بھی کہا تھا اگر آپ کو ان کا پتہ بھی چل گیا، افراد کا گنتی کا سب کو پتہ چل گیا تو ایکشن کیوں نہیں؟ جی چند دنوں کے بعد پھر شوکت عزیز صاحب پہ اٹیک ہو گیا، جی بالکل، اب اس کے بعد صورتحال یہی بنی کہ وہ جماعتیں، ہمیں بریک پہ جانا ہے، ہم بریک پہ جائیں گے۔ ناظرین، کیوں نہیں، کیا حکومت پاکستان کے کنٹرول میں نہیں ہے وہ چیزیں؟ پنجاب کے کنٹرول میں تو خیر بعد میں ہوں گی، فیڈرل گورنمنٹ کے کنٹرول میں نہیں ہے، اس پہ بات کریں گے بریک پہ آنے کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔